ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں، صاحب اختیار بھیجیں، صاحب درد بھیجیں، تاکہ ہماری وہ جگہ جو ہے جو پرائم ہمارا آبجیکٹ تھا کہ ہم اس جگہ کو بچیوں کی تعلیم کے لیے بنایا گیا ہے، اس سلسلے کو میں روکتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی۔ مینجمنٹ کی جو غلطیاں ہیں یا لڑائیاں ہیں، جو بھی فیئر ہینڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامنے آئیں، ود ایویڈنس بات کریں، اور کورٹس کی لڑائی کو کورٹس کی حد تک رکھا جائے، پرسنل نہ ہوا جائے۔ ان بچیوں کو میں در بند نہیں ہونے دے سکتی، بچیوں نے آنا ہے، اور ہم سب اگر کھڑے ہوں گے یکجا ہو کر، یہ معاشرہ ایک پلر ہے، صرف ہم وومن یونیورسٹی کی مینجمنٹ یا اکیڈیمک اسٹاف کو نہیں کہیں گے، میں اپنے تمام ذمہ داران کو یہاں پہ ایڈ ان کرتی ہوں، تمام ہمارے صحافی حضرات ہیں، ہماری سیاستدان ہیں، ہمارے جو دوسرے ذمہ دار والدین ہیں، سبھی انڈیویجول، یہ نہیں میں کہوں گی کہ ایک کلاس بی کلاس سی، نبر، ہمارے لیے سب ایکول ہیں، اور سب کو آنا ہے یہاں پہ تاکہ یہ ادارہ مستحکم ہو۔ کسی کے ڈر یا خوف سے میں اپنی بچی کو گھر نہیں بٹھا سکتی، اس کی تعلیم کا سلسلہ میں کیوں کر روکوں گی۔ یہی بات میری میڈم اسی سے تھی، ہمارے جو ادارہ ہیں، ہماری جو یونیورسٹی ہیں، ہاسٹل کی جو ایریا ہیں وہاں پہ میل کو الاؤ نہیں ہے، یہاں تک یعنی جو ہمارے ساتھ فیکلٹی رہ رہے ہیں نہ ان کی ہسبینڈ کو الاؤ ہے، نہ وارڈنس کی ہسبینڈ کو۔ تو یہ میڈم جب سے آئی انہوں نے یہاں پہ کراچی سے کسی میل کو لا کے کوٹیج میں رکھا، کوٹیج میں جب رکھا تو مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے ایڈمن کی کسی افسر نے بتایا کہ میڈم اس ٹائم آپ سینئر وارڈن ہو، آپ کو پتہ ہے یا آپ کی نالج میں یہ چیز ہے کہ میڈم اسی نے کسی میل کو یہاں رکھا ہے۔ تو پھر سر جب میں گئی میں نے میڈم کو بتایا کہ میڈم یہاں پہ جتنی یونیورسٹیز ہے سب سے زیادہ ہاسٹل جو ہے بچیوں کی تعداد جو ہے جو ہمارے ہاسٹل میں ہے، تو میں نے کہا وہاں پہ یہاں پہ بلوچ بچیاں بھی ہیں، اور سندھ کی، کراچی کی، ہاپ چوکی کی، تربت کی، لولائی کی، جو کی، چمن کی۔ میں نے کہا میڈم یہ چیز یہاں الاؤ نہیں ہے، بے شک آپ کراچی سے آئی ہے لیکن یہ چیز الاؤ نہیں ہے۔ تو میری یہ بات میڈم کو بری لگی، انہوں نے میرا ٹرانسفر، یہاں پہ میں سینئر وارڈن تھی، انہوں نے مجھے یہاں سے لے کے لائبریری بھیجا، ابھی میرا کانٹریکٹ ختم ہے تو اس نے گیٹ پہ بتایا کہ یہ عورت یہاں نہ آئے۔ کیا یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اسٹوڈنٹ کے لیے بات کی؟ یہ ہماری روایت، یہ ہماری یونیورسٹی کے رولز کے خلاف ہے۔ سر یہ اعتبار کی بھی بات ہے، آپ لوگ مجھ سے پہلے بھی یہ کوشچن آئیں، کامران ملا خیل کے سامنے میں خود پریزنٹ ہوتی ہوں، لیٹیگیشن میں ہوں، سی پی نمبر ابھی آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کے باوجود بھی یہ اتنے ایجوکیٹڈ مائنڈس ہیں کہ یہ لوگ، ایک بندہ عدالت میں کھڑا ہے، اس کے باوجود اس کے آفس کو تالے لگائے جاتے ہیں، بلا جواز اس کو پورا سال تنگ کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک وجہ مجھے صرف دے دی جائے، آپ سب کی موجودگی میں بلایا جائے اور بتایا جائے کہ کیا وجہ تھی جو ہم نے اس خاتون کے ساتھ یہ کیا۔ کبھی یہ آفس کو تالا لگا دیتے ہیں اپنی مرضی سے، نیب ایسا ایکشن کرتا ہے، پوری کمیٹی فارم ہوتی ہے انویسٹیگیشن، سب کے ساتھ موجودگی میں تالا لگایا جاتا ہے، جواز دیا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، میرا نام فائزہ شکیل ہے، اپنا تعارف کرواتی چلوں۔ سردار بہادر خان وومنز یونیورسٹی ایم کام بیسس پہ میری اپائنٹمنٹ ہوئی، اس کے بعد میں نے ایل ایل بی کیا، اس کے بعد میں نے ایل ایل ایم کیا کراچی سے، اور گیٹ لا کرنے کے بعد میں یہاں پہ سپریڈنٹ کے طور پہ آج اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ 2004 سے 21 سال کسی بھی کردار کو واضح کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن ایس بی کے میں ہم سب نے جو آبزرو کیا، جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آئی گئیں 2018 سے، آپ سب نے دیکھا کہ ایک سازشی ٹولہ بے نقاب ہونا شروع ہوتا ہے، جن کے افراد میں بے شک نام لینا چاہوں گی، ان میں جن میں فرحت ارشد، طارق محمود، جاوید اقبال، یہ سارے لوگ شامل تھے، نوید ہمارے جو ٹریجرار کے نمائندے ہیں، اور یہ سارے لوگ، ان کا کردار واضح تھا۔ 2018 کے اخباروں میں بھی یہ چیزیں باقاعدہ آتی رہیں، جہاں میری اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریپ کیسز بھی رپورٹ ہوئے، جہاں امپلائیز کو انہوں نے صرف کمیونٹی کی بیس پہ فیورزم کیا۔ تعلیمی اداروں میں میں ڈسکریمنیشن، کاسٹ اینڈ بریڈ کے سخت خلاف ہوں، اور انہی اصولوں پہ اپنے آج بھی قائم کھڑی ہوں یہاں پر۔ 2018 ہم نے گزارا، 2018 کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ جی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ساجدہ نورین صاحبہ کی ایز اے وائس چانسلر، اور مسلسل کنٹینیوسلی اس گروپ نے ان کو کام نہیں کرنے دیا، نہ صرف گروپ نے کام کرنے دیا، ان کا اپنا بھی ایک پرسنل کردار رہا، وہ بھی واضح ہے، جس کے لیے ہم سب نے عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹانا مناسب سمجھا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ آتے ہی کچھ ڈراسز کے تالے توڑے، جو کہ ایک بالکل غیر قانونی چیز تھی، بنا کسی جواز کے، آفیشلز کی غیر موجودگی میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ جو کام انہوں نے کیا اس کے لیے ہم لیٹیگیشن میں گئے، اور وہاں بھی وومنز یونیورسٹی
जवाब आज तक जवाब जमा नहीं करवा सकी। उसकी वजह जानने के लिए भी हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो लिटिगेशन में फेवर आती है, डिसीजन आते हैं कोर्ट्स के, तो वो हमारी फेवर में आते हैं, क्योंकि हमने जो है हमेशा पॉजिटिव वे में दिखाया, सर्व करके दिखाया। एक सोसाइटी कैलकुलेट करती है, जैसे 21 साल का सफ़र तय करने के बाद आज मैं मजबूर हुई हूँ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। इन्होंने मुझे 2013 में स्टडी लीव नहीं दी, जो कि मैं चाह रही थी कि मैं अपना एमफिल करूँ और स्टडी लीव लूँ। वो मजबूरन मुझे विदाउट पे रह के अपने इक़दाम को साबित करने के लिए मैंने विदाउट पे रह के की, वो इन्होंने मुझे नहीं दी। उसके बाद 6-6 महीने ये हमारी तनख्वाहें बंद रखते थे, हमने उसमें इनको शिकस्त दी क्योंकि हम कानूनी तौर पे क्लियर साबित थे। सेनेट में ये लोग शिकस्त खाते हैं 2020-21 में भी, और परसों जो 4 दिन पहले 21/8 को हुई है, उसमें भी इन्होंने सेनेट में बिला जवाब मेरा एजेंडा बनाया हुआ था, जबकि मैटर सब जुडाइज था। आप जब कोर्ट में होते हैं तो सेनेट में उस मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इलीगल जितनी भी एक्ट्स हो रहे हैं वो किसकी जानिब से हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वाज़ेह था। मेरी ट्रांसफर हुई 2024-22 मई को, जिसके लिए मैं गई फौरन अदालत में और मैंने जाके रुजू किया कि सर अभी फरवरी 24 में मेरी ट्रांसफर हुई है यहाँ पर, और मैंने रेवेन्यू इन 6 महीनों में जनरेट करके दिखाया। वो डिपार्टमेंट जो कि डेड डिपार्टमेंट था, ओएसिस ऑफ रोजेस स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, मेरी ड्राफ्टिंग आप देख सकते हैं, मेरा विजन बहुत अप्रिशिएट किया गया, मेरे एजेंडास को अप्रिशिएट किया गया। वो फीसेस जो वो एनुअल अर्न कर रहे थे मैंने मंथली कन्वर्ट करके दिखाई इनको। उसके अलावा स्टूडेंट्स को, चूंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग हैं और कुछ एतबार भी है लोगों का, इस वजह से स्टूडेंट्स हमारी बात पे तवज्जो भी देते हैं, आते भी हैं और हमारा एहतराम भी उसी तरह से किया जाता है। लेकिन ये लोग सर्टिफिकेट तक नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। जब मुझे ट्रांसफर किया गया तो मैंने कहा वजह, उन्होंने वर्बली ड्रॉ किया। वर्बली एक्शन मैनेजमेंट का, उसमें एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं होता, उन्होंने वर्बली ड्रॉ किया। एक एक्शन अगर आप रिटर्न में ले रहे हैं तो उसका जवाब भी आपने रिटर्न में देना है। इरेगुलरिटीज का ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रुबीना के आने के बाद एक लेटर यहाँ पे आता है गवर्नर हाउस से कि ये इरेगुलरिटीज आज भी उसी तरह से जारी और सारी हैं। मैडम रुबीना के पास आते ही जब मैं उनके ऑफिस गई, उनको जाके मैंने अपनी कंप्लेन दी रिटर्न में, मुझे कहने लगी कि मैं वही करूंगी जो ये यूनियन के चंद लोग कहेंगे। मैं फरत अरशद की बात मानूंगी, मैं राहिला मंसूर की बात मानूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं इन एविडेंस को नहीं मानूंगी। जबकि गवर्नर हाउस ने अक्टूबर 24 में मुझे बहाल भी कर दिया था। मैनेजमेंट के ये चंद अफराद अपने आप को ऑन दी होल समझते हैं, ये अदालत के हर ऑर्डर का बाईपास करते हैं, गवर्नर हाउस के हर नोटिफिकेशन को बाईपास किया जाता है, यानी कि ये इस कदर मजबूत खुद को तसव्वुर करते हैं कि जी हमें आप में से कोई एक भी चैलेंज नहीं कर सकता। इवन ये इस तरह से काम करते हैं कि माइंड अलग है, सिग्नेचर किसी और से करवाएंगे। रजिस्ट्रार जो एक्टिंग आप सब ने देखा कि हमने माशाल्लाह से 10-11 रजिस्ट्रार तब्दील किए हैं। क्यों तब्दील किए? 5G की रिम से भी ज्यादा हम फास्ट चलना पसंद कर रहे हैं। एक्टिंग रजिस्ट्रार बारहा उनके ऑफिस सील हुए, इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी सील हुए। जब मैंने कहा कि मैडम ठीक है, मैं सबजुडाइज मैटर है, आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि योर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन QEC फॉर द एफिलिएशन ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है मेरी एक्सपर्टीज आपको रिक्वायर्ड है, मैं ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन हम कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद होंगे, कोर्ट के डिसीजन को हमने लेके चलना है। उन्होंने कहा कि ठीक है। रिटर्न में मैंने ये एप्लीकेशन उनको 29 जुलाई को सबमिट करवाई, 29 जुलाई 25 को, जबकि मैटर सबजुडाइज था, कंडीशनल। उसको क्या कि अदालत का एहतराम आपको हर सूरत करना पड़ेगा। फेलियर यहाँ आ रहा है कि ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं अदालत पे। कल जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरे ऑफिस पे ताला लगा हुआ है जी, डबल ताले लगे हुए हैं। क्या वजह है मुझे मालूम नहीं। मैंने उसकी एक पिक्चर बनाई जो कि मेरा राइट था कि मैं एविडेंस प्रेजेंट करूं इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। एवरीवन इज फेमिलियर टू माय फेस, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती, मैं एज अ पोएट भी रिकॉग्नाइज हूँ। मैं बलूचिस्तान को थ्रू आउट द कंट्री रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ। इसके अलावा साउथ एशियन अवार्ड्स के लिए भी मेरी नॉमिनेशंस जा चुकी हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट मैं इनको एज अ डायनामिक पर्सनालिटी मीडिया मुझे पुकारता है और मेरा रोल अदालत में भी वाज़ेह। अगर मैं ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी ना होती, शफाफात ना होती, तो मैं आप सबके सामने आने की वो जुर्रत भी नहीं रखती और इनके नामों को भी इस तरह से नहीं लेती। इनका काम है कि सिर्फ अपनों को ही हमने जॉब्स देनी है। इन्होंने वो जो ताले लगाए और उसके बाद मैंने जब इनसे क्वेश्चन अराइज किया
تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ میڈم لیگل آپ مجھے باؤنڈریز میں بتائیں کہ مجھے کیوں نہیں آپ نے کال کیا. انہوں نے کہا آپ کو کال کی. میں نے کہا کہاں ہے ریکارڈ پہ؟ میں ایف آئی اے سے تعلق رکھتی ہوں, میں بھی کنسرن کرتی ہوں ایف آئی اے سے کہ آپ مجھے بتائیں میرے نمبر پہ کس نمبر سے کال کی گئی ہے. نہیں کال کوئی آئی مجھے. آپ مجھے ریٹرن میں دیتے, آپ کم از کم مجھے بلا لیتے, اس کے بعد اس آفس کو چاہے تالا لگاتے چاہے آپ اس کو ایوکٹ کرواتے, لیکن میری موجودگی اور باقی سب کی موجودگی ضروری تھی. مینجمنٹ کی irregularities کا یہ لیٹر آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے, میڈیا پہ آنا چاہیے یہ لیٹر. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا, 21 اگست جس دن یہ لوگ سب کے سب سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ لیٹر لے کر آ گیا میرے پاس. 22 کی اس پہ ڈیٹ انہوں نے ڈالی پی این بک پہ کہ ریسیو کریں فورسفلی. میڈم ریسیو کریں. میں نے کہا میں ریسیو نہیں کروں گی, آج 25 تاریخ ہے, تاریخ مجھے بتائیں آپ. اس بندے کو بھی میں نے کہا میں دیکھیں آپ کو ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں, کیونکہ وہ کہتا ہے میڈم میں پی این ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھے اپنے ایویڈنس چاہیے. آپ لوگ یہ کر کے رہے ہیں کیونکہ ایک مسلسل سفرنگ. انہوں نے مجھ سے پہلا جواز 22 نومبر 24 کو لیا. میں نے کہا انلیگل ہے, ریلیف کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے, آڈٹس کے رولز آپ کو معلوم نہیں, مینجمنٹ کے رولز آپ کو معلوم نہیں ہیں. جونیئر کلرک روبیا ارم کو انہوں نے چارج دیا, جس کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن میں نے لکھی کہ جناب یہ ڈائریکٹ فیسز کلیکٹ کرتی تھیں اور یہ بات سچائی پہ مبنی ہے, صرف ان فیسز کا مجھے ڈیٹا دے دیں. مینجمنٹ فیل ہو گئی, وہ پرووائڈ نہیں کر سکے. روبیا ارم جونیئر کلرک کو, جو جونیئر کلرک از ناٹ آتھرائزڈ ٹو رائٹ اے نوٹ پورشن, ایون وہ نوٹ پورشن بھی لکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, اور ان کو یہ چارج دینا اور پھر یہ کہنا کہ اسکل بیس ایجوکیشن بیٹھ چکی ہے, ادارہ ڈیتھ ہے. آپ کے اپنے مینجمنٹ کا اس میں کتنا فالٹ ہے یہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا. تو روبیا ارم کا کردار یہاں پہ میں نے واضح کر دیا. ساجدہ رشید یوگا ٹیچر, ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے. ان کو ہم نے کہا میڈم ہم اکوپ کرتے ہیں. میں نے ایک سیکرٹ رپورٹ میڈم ساجدہ نورین سے شیئر کی. انہوں نے کہا بیٹا مجھے رپورٹ دیں کہ کیا وجوہات ہیں, تو اس میں نے کلیئر کر کہا کہ ہم اپنے اسٹاف کو اکوپ کر سکتے ہیں. میں نے پازیٹیو مائنڈز کے ساتھ لے کے چلنا چاہا, لیکن ان لوگوں نے مجھے بارہا ڈیگریڈ کیا. بار بار ان لوگوں نے یہ سلوک اپنا جو ہے جاری و ساری رکھا. اس کے بعد جب ساجدہ نورین کا بھی یہ کیس ہم نے دیکھا, اس کے بعد روبینہ سے بھی ہم نے شکایت کر کے دیکھ لی, ہم نے گورنر ہاؤس میں بھی دیکھ لیا. گورنر ہاؤس سے ہمیں باقاعدہ بحال کیا جاتا ہے, لیکن یہ اس میں بھی فیل ہو گیا. مینجمنٹ کی غلطیاں صرف میری ذات تک محدود نہیں ہیں, مینجمنٹ سے متاثرین ہوئے جی ہمارے کانٹریکٹ امپلائیز. کانٹریکٹ امپلائیز کو آتے ہی انہوں نے نکالا, انٹرنس کو انہوں نے آتے ہی نکالا, ریموو کیا انہوں نے, اور اس میں سے صرف چند بندوں کو جو ان کی اپنی فیوریٹزم بک کر کے ان کو شامل کر دیا, ٹھیک. لیکن کانٹریکٹ امپلائیز اور جو 12 سالوں سے سروسز دے رہی تھی ہماری اردو ڈپارٹمنٹ کی ایک انٹرن آبدہ چکزئی, وہ 12 سالوں سے جس نے ایم فل کا ٹیسٹ بھی کلیئر کیا, ایم فل پاس بھی کیا, اس کو صرف انٹرویوز کا نہیں ہوا تھا, اس کو بھی نکال دیا گیا. 12 سال سروس کے بعد ایک شخص کی عمر چلی جاتی ہے. ضمیر کٹ جنہیں ریگولر کیا جاتا ہے باقاعدہ چانسلر امان اللہ یاسین زئی کے ٹائم پہ, ان کو ریورٹ میں لے جا کے دوبارہ سے ان کو کانٹریکٹ پہ ڈالنا. وہ ریگولر آتھورائز کورٹ سے بھی کلیئر بندہ تھا, لیکن اس کو بھی انہوں نے ڈالا, اس کو بھی انہوں نے نکال دیا. اس طرح مینجمنٹ کی ریگولیٹیز تمام میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا, اس کے بعد ضمیر کو جب انہوں نے نکالا تو ہم نے کہا کہ اس کا ایجنڈا سینٹ میں, انہوں نے کہا ہم ڈسکس کریں گے. کیا یہ ایجنڈا سینٹ میں بنتا تھا؟ ونس اے چانسلر آلویز اے چانسلر. جب ایک چانسلر تھا ان کے نام کے ساتھ ہم ہمیشہ گورنر لگاتے ہیں, ہمیشہ چانسلر لگاتے ہیں. ان کے آرڈرز کو بھی بائی پاس کیا گیا, سینٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا. وہاں کانٹریکٹ امپلائیز جن کی 13 سال 14 سال کی سروس اور ایج سب ضائع ہو گئی, جو کہ ریگولر امپلائیز تھے. یہ کانٹریکٹ امپلائیز کو ضائع کرنے کے بعد ایک ایڈورٹیزمنٹ میٹ کی جاتی ہے اور اپنے بندوں کی ہائرنگ یہ لوگ چاہتے ہیں, جس میں یہ اسٹے میں چلے جاتے ہیں. اسٹے میں کانٹریکٹ امپلائیز چلے جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ انٹرویو لے لیتے ہیں. انٹرویو عوام آپ دیکھیں کہ ان کے اس پور مینٹالٹی اور ڈیسیجنز کی وجہ سے کون سفرنگ میں, میری تو ذات ایک طرف نا, عوام سفرنگ میں آ رہی ہے. وہ بچے, وہ اسٹوڈنٹس جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیز جابس, وہ بچے آتے ہیں یہاں پہ اور ان کو وہ جابس بھی نہیں ملتی ہے. آپ لوگوں نے ٹیچنگ کا بھی میٹر دیکھا, آپ لوگوں نے یہ سارے سیناریوز دیکھے کہ کس طرح ایس بی کے کو ایک سازش کے تحت پیچھے لگایا گیا. ارباب اختیارین اتنے کمزور ہیں ان کے سامنے کہ وہ اپنے ہی آرڈرز پہ امپلیمنٹ نہیں کروا پاتے. کانٹریکٹ امپلائیز, انٹرنز, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو
جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ہاسٹل وارڈن نے اور انہیں بھی گورنر ہاؤس سے بحال کیا گیا تھا. گورنر ہاؤس سے بحال کرنے کے بعد ان کے بھی آرڈرز پہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. ان کا نام حمیدہ کاکڑ ہے اور اگر کچھ کوشچن یہ یا کچھ ایڈ ان کرنا چاہیں تو ضرور یہ کریں گی. اس کے بعد رجسٹرار کنٹرولر. نہیں سر میرے ساتھ نہیں, یہ مینجمنٹ کی مسٹیک ہیں. رجسٹرار لیٹ می کمپلیٹ کریں سر, ایک سیکنڈ مجھے پہلے کہ میں کمپلیٹ کرنے کا کنٹرولر جو کہ رجسٹرار میجر سیٹس ہیں ان کے لیے پورا پینل ہوتا ہے جس میں ایک جج کی موجودگی ضروری ہے, گورنمنٹ کے تمام نمائندے, سیکرٹری ایجوکیشنز یہ سب بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ پینل ہوتا ہے. اس میں بھی اسکروٹنی کے پروسیس میں انہوں نے صرف ایک لابی کو ایکٹیو کرنے کے لیے, صرف اپنے بندوں کو لانے کے لیے, راحلہ منظور کے لیے ٹاپ نمبر جس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ٹرمینیٹ فرام دا آفس کیا ہے. ٹھیک ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہمارے کچھ لوگ, وہ رپورٹ بھی موجود ہے, وہ آپ لوگ ضرور چیک کیجئے گا. کچھ لوگوں کو بالکل فوری طور پہ کہا گیا کہ سروسز سے فارغ کیا جائے, وہ آرڈرز بھی ایز اٹ از ہیں اور انہی آرڈرز کو لے کے آج وہ عدالت میں جو کہ چیلنجیبل بھی نہیں ہے, اور انہی آرڈرز کو لے کے صرف ایک بندی کو فیوریٹ کرنے کے لیے کہ منظور نظر افراد کو ہم نے لانا ہے. کیوں ایکٹیو کیا جاتا ہے, اپنی لابی کیوں بنائی جاتی ہے, تاکہ ہم مل کے ڈیسیجنز لے سکیں, ایک سے مائنڈ سیٹس ہوں اور ہم صرف اپنے لوگوں کو نواز سکیں. ابھی پرو وی سی کی جو سیٹ ہماری ویکنٹ ہے اس میں بھی ہمیں یہی سینیریو نظر آ رہا ہے. تو گورنمنٹ یہ تمام چیزوں کو چیک کرتے ہوئے کہ آج بھی ان باتوں سے نابلد ہے کہ ایسا جو مائنڈ سیٹ ہے, ایسا جو سسٹم ہے جس میں آپ نے 2018 کے کلپرٹس کو دوبارہ صاحب اختیار بنانا پسند کیوں کیا. وہ لوگ جو کہ سیویئر کرپشن کے چارجز میں, جن کے خلاف اسٹرانگ ایلیگیشن ہے, فائنینشیل کرپشن موجود ہے, جو معاشرے کے ساتھ مسلسل ہی سلوک کرتے چلے آئیں. یہ میں نے کہا نا, یہ میری ذات کا سوال نہیں ہے, میں اپنی ذات کے لیے عدالت میں کھڑی ہوں سی پی نمبر 678 میں, اور اس میں ایک ایک ڈاکومنٹ فائل ہے. آج تک سال گزرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا. صرف ایک جواز ان کے پاس آیا کہ جی میڈم کی اٹینڈنس شارٹ ہے. شارٹ لیو کس تحت سے ہے مجھے یہ بتا دیں. وہ سسٹم اٹینڈنس کا ان کے اپنے کنٹرول ہے, وہ عدالت کو میں نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ان سے جواب تو لیں. وہ اس پہ ہی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے رہے, اور ایک شخص مسلسل رولنگ اینڈ سفرنگ میں تالے لگانا پھر یہ اپنی شان سمجھتے ہیں, تالے توڑنا. کہیں یہ سارا گروپ وہی کام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. صاحب اختیار سے, گورنر صاحب سے, اور سیکرٹری ایجوکیشن, منسٹر ایجوکیشن, فیڈرل منسٹر ایجوکیشن, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب, بہت اچھا کردار رہا ان سب کا. ان کے آرڈرز آئے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کروا پائے. آج ان سے یہ گزارش ہے کہ صرف ان چند افراد کو اگر آپ صحیح کر لیتے ہیں, آپ انویسٹیگیشن کمیٹی فارم کریں, آپ فیکٹ فائنڈنگ لیتے ہیں. فیکٹ فائنڈنگ ٹائم کنزیومنگ, اس کے بعد رزلٹ ہمیں کوئی مرتب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ہمیں نتیجہ چاہیے. ہمیں بلوچستان کی اس روشنی کو, جو کہ میرے قبائلی روایات میں ہماری بچیوں کی ایک جگہ ہے, مجھے ان کو پروٹیکشن دینی ہے. 2018 کے وہ اخبار کے بیانات نہ بھولے جائیں جن میں ان افراد کا نام آتا ہے, اور انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا, اس جگہ کے ساتھ کیا کیا, سب کے سامنے آپ لوگ صحافی حضرات ہیں, آپ لوگوں کی رپورٹس میں موجود ہوں گے. اس کے باوجود اگر ان کو آپ دوبارہ سے امپاور کرتے ہیں تو مجھے وجہ جاننی ہے, ایس بی کے ان تمام امپلائیز کو وجہ جاننی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا فیلئر ہے یا آپ کا فیلئر ہے. اس جگہ کو کون آ کے بچائے گا؟ تو میرا ایجنڈا آج آپ لوگوں کے سامنے, میرا موقف, ایجنڈا نہیں کہوں گی, میرا موقف واضح ہے کہ مینجمنٹ کی مسٹیکس ہیں. ہماری قبائلی اور روایات میں اس جگہ کو بچایا جائے. میری تعلیم کی جگہ, میں نے اس روشنی کو بچایا, میں نے لڑا ہے ہر اسٹیجز پہ. میرے اسٹوڈنٹ سے آپ میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. 21 سال میں ایک کریکٹر ویزیبل ہوتا ہے. میں اس قدر پاورز کے ساتھ نہیں چلتی ہوئی نظر آتی اگر میں کلیئر نہیں ہوتی. ایک ایلیگیشن اگر میرے خلاف موجود ہے تو فرنٹ پہ لے آئیں. بہت شکریہ. بینگ اے سپرنٹینڈنٹ کام کر رہی ہوں, اور میں نے جیسے کہ ابھی بتایا کہ 29 جولائی کو میں نے جوائن کیا انہی کے کہنے پہ کہ اگر آپ کو میری ایکسپرٹیز اور میرے ایکسپیرینس پہ ٹرسٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایفیلیٹڈ کالجز کے لیے کام کروں تو میں ضرور وہ ایفیلیٹڈ کالجز کے لیے کام کروں گی, لیکن کنڈیشنل ہے. بوتھ دا پارٹیز آر بائنڈ ٹو دی ورڈکٹ آف دا کورٹ. تو ورڈکٹ آف دا کورٹ کا آپ کو جو ہے انتظار کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کورٹ کا ڈیسیجن اگر الٹر آئے گا تو آپ کو ماننا پڑے گا. تو آپ چانسلر سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ چانسلر سے دیکھیں, ہم جب کسی بھی شخص کو
اختیار دیتے ہیں تو ان کو اپنے اختیار کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو یہ کہنا زیب دیتا تھا کہ میں صرف وہی کام کروں گی جو یہ فرحت ارشد کہے گی، جبکہ میری شکایت تمام ایویڈنس کے ساتھ موجود تھی، جبکہ گورنر ہاؤس مجھے ری انسٹیٹ کر چکا تھا. کیا انہوں نے اپنے اس اختیار اور اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا انہوں نے سمجھا کہ کس سینیریو میں ان کو جوائن یہاں پہ کروایا گیا ہے؟ انہوں نے اس جگہ کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ یا ایک لابی پہ کام کیا گیا انہوں نے؟ اور جو میں بڑی ایک حق تلفی بتانے جا رہی ہوں آپ سب کو کہ انہوں نے لابیز کو فردر ڈیوائڈ کر دیا، بلوچ پشتون لابیز بنا دی گئیں اور ایک مخصوص لوگوں کو صرف فرنٹ پہ لایا گیا. کیا وجہ تھی اس کی؟ میں وداؤٹ کاسٹ اینڈ ڈسکرمنیشن اینڈ ریٹ کی قائل ہوں کہ آپ نے کام کرنا ہے تو سرو کرنا ہے اپنے ایجوکیشن کو. ان حالات میں بھی میں نے 4 ایفیلیٹڈ کالجز سے بات کی کہ میڈم میں آپ کے لیے نہیں، میں اس جگہ کے لیے کام کر رہی ہوں. اور کل بھی میری فون پہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے میٹنگ کرنی ہے اور ایک دو کالجز کو پروویژنس دینے ہیں تاکہ وہ ایفیلیٹ ہو سکے. یہ لڑائیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اس قدر پرسنل ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پہ امپیکٹ ہے، ہمارے فیوچر پہ امپیکٹ ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور بڑی خوبصورت ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، آپ نے سروسز دینی ہے تو اسی ادارے کو دینی ہے. ہماری ترقی کے تمام راستے روکتے ہیں اور حالات اندر سے یہ لوگ اس طرح سے ہمارے ساتھ بیہیویئر ان کا ہے.